السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 15۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَا، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ابھی تک ہمارا وراثت کا ٹاپک چل رہا تھا، اور اب وراثت کے ٹاپک سے ہٹ کر بیچ میں کچھ اور آیات آ گئی ہیں، اور یہاں ان آیات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پیچھے مال کے تعلق سے جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، وراثت کے تعلق سے جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، یا خواتین کے تعلق سے جو خرابیاں پائی جاتی تھیں ان کے یہاں پر اس وقت عرب جاہلی معاشرے میں، تو ایک تو یہاں پر یا تو ان کے یہاں بہت زیادہ ہی ظلم تھا خواتین پر، یا بہت زیادہ آزادی دی گئی تھی۔ تو یہاں ایک وہ معاشرتی برائی کو لایا گیا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور فحش پھیلتا ہے، تو اس کو بھی ختم کیا گیا، یعنی فحش کو ختم کیا گیا۔ اسی بنا پر یہاں بیچ میں آیت لائی گئی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 15 ہے، یہ اب اس کا حکم منسوخ ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اشارہ فرمایا ہے، ابھی ہم آگے دیکھیں گے، آگے سورہ نور کی آیت نازل فرما کر اس کا مکمل فیصلہ کر دیا گیا۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فحش کو روکنے کے لیے یہاں پر کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی کوئی دوسری سزا تجویز کر دے۔ اب یہاں پر ان عورتوں کی بات کی جا رہی ہے جو زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، یا وہ عورت اور مرد جن سے زنا کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کی قباحت کو بیان کیا ہے، اور اسی بنا پر اس کو فاحشہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ فاحشہ کا لفظ قرآن میں عمل قوم لوط، زنا، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، اور ہر وہ برائی جو آپ کو زنا کی طرف لے جاتی ہو اس کو فاحشہ کہا گیا ہے۔ پہلی آیت تھی دراصل، اس کے بعد سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اگر کوئی کسی مرد اور عورت کو، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کسی مرد کو مرد سے، یعنی ہم جنس پرستی، اگر اس طرح سے کسی کو کچھ تم کرتے ہوئے دیکھ لو تو اسی وقت 4 اہل ایمان میں سے مردوں کو گواہ بنا لو، یعنی اس وقت وہ گواہی دیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پھر جب وہ گواہی دے دیں 4 لوگ، تو ان کو اس صورت میں جن کو دیکھا تھا ان دونوں کو، اس میں سے عورت کو محبوس کر دو اور باہر جانے سے روک دو، کیونکہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہی یہ سارے پرابلمز ہوں گے، یہ کام ہوں گے۔ بہرحال یہ گھر میں ان کو بند کر دینا یہ ایک پہلی سزا تھی۔ اس کے بعد جب رجم کی سزا نازل ہو گئی تو یہ سزا خود بخود منسوخ ہو گئی۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اور ہو سکتا ہے سزا اس کے لیے مقرر کر دے، یا کوئی اور راستہ نکال دے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ منسوخ تو نہیں ہوئی ہے، مقرر ہے یہ سزا، لیکن اسلام کی ابتدا میں یہی طریقہ رائج تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل حکم جب تک نازل نہیں فرمائے تھے، اس کے اور بدل، اور وہ تھا شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کرنا، اور غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگانا۔ اور اسی طرح واللذانی یاتیانہا منکم، تمہارے مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی اس فحش کام کا ارتکاب کرتا ہے، فآذوہما، پس انہیں زبانی طور پر زجر و توبیخ اور ملامت کرو، اور اس برے کام پر ان کو آر دلاؤ، اور ان کو عبرتناک مار پیٹ کی سزا دو جس سے یہ فحش کام سے وہ رک جائیں۔ تب اس صورت میں مردوں کو اس فحش کام کے ارتکاب پر مار پیٹ کی سزا دی جائے، اور عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا جائے، یہ سزا ہوگی۔ تو گھروں میں بند کر دینا ایکچولی یہ اور اذیتناک سزا ہے، اور اس سے نکلا جا سکتا ہے توبہ کے ذریعے سے،
اگر وہ اصلاح کر لیں اور رجوع کر لیں اور جو فعل انہوں نے کیا تھا، جو کام انہوں نے کیا تھا، اس پر وہ نادم ہوں۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے حیرانی ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی سزا کیوں نازل فرمائی، کیونکہ بہت سارے لوگ جن لوگوں کو قرآن کے احکامات کی اتنی سمجھ نہیں ہے وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں ایسی سزاؤں پر، اسپیشلی زنا سے ریلیٹڈ جو سزائیں ہیں اس پر بہت سارے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ اچھا یہ کیسا ریلیجن ہے، باربیرک ریلیجن بھی کہا جاتا ہے ان سزاؤں پر کہ اتنی شدت پسند سزائیں ہیں، شدت پر مبنی سزائیں ہیں، اور یہ تو عجیب بات ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام ہر برائی کا راستہ شروع سے بند کر دیتا ہے۔ ایڈلٹری، جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہتا جس پر چل کر آگے چل کر زنا کے راستے کھلیں، جس سے معاشرے میں بے راہ روی، فحاشی عام ہو۔ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ قدریں کتنی جلدی بدلتی ہیں۔ ہم سبھی اس بات کے گواہ ہوں گے، آپ جو لوگ بھی ایک ایوریج ایج تک پہنچ گئے سمجھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ اپنے بچپن کا یا اپنی نوجوانی کا حال دیکھ لیں یا اپنے والدین کا حال دیکھ لیں کہ کیسی قدریں تھیں، یا آج سے 10 سال پہلے ہی کا آپ معاملہ لے لیں کہ 10 سال پہلے تک اکیلی لڑکی کو باہر جانے کے لیے یعنی ایک سمجھے کہ ایک بہت بڑا وہ ڈیزاسٹر سمجھا جاتا تھا کہ جیسے کوئی اگر لڑکی اگر خود یہ بات کہے کہ میں اکیلی باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہوں یا میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں یا کالج جانے کے لیے اگر وہ بے پردہ نکل جاتی یا پھر کو ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں اچھے گھرانوں میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور اصل میں یہی پروٹیکشن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے چل کر ہماری نوجوان نسل ان تمام برائیوں سے بچی رہے جو آگے چل کر گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے پریکاشنز لینے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم چولہا جلاتے ہیں تو ہم چولہے کے پاس کوئی کپڑا نہیں رکھتے، ہے نا، کہ آگ اس کو پکڑ نہ لے۔ چولہے کے پاس آپ کوئی الیکٹرک کیبل نہیں رکھتے کہ کہیں الیکٹرک کیبل کو آگ لگے گی تو پوری آگ بھڑک سکتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ آپ جہاں الیکٹرک کے ساکٹ ہوتے ہیں وہاں پردے نہیں لگاتے ہیں، پردے کو دور ہٹ کر رکھتے ہیں کہ کہیں کپڑا آگ نہ پکڑ لے، کبھی چنگاری نکلے گی تو، ہے نا۔ اسی طرح سے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتے آپ۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں اور پیر چلنا سیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں مائیں یا گھر میں والدین پروٹیکشن کے لیے کچن میں چھوٹا سا گیٹ لگا دیتے ہیں کہ بچے کچن میں نہ چلے جائیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہو گیا کہ بچے نے ہاتھ پکڑ کے چولہا پکڑ لیا، ہاتھ اوپر کر کے، کیونکہ بچے کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ آگ ہے۔ تو آپ ہم کیا کرتے ہیں، پریکاشنز ہم پہلے سے لیتے ہیں نا، پروٹیکشنز ہم پہلے سے کرتے ہیں۔ اس لیے کیوں لیتے ہیں پروٹیکشن، ہم کیوں کرتے ہیں اور کیوں پریکاشنز لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کر اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں ان ساری چیزوں کے جو فحش کے قریب لے جاتے ہوں ان سے ہم کو پہلے کا پہلے ہی منع کر دیا ہے، اور الحمدللہ ہمارا دین ہمیں آگ لگنے سے پہلے، اس آگ کے لگنے سے پہلے پریکاشنز بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمام پریکاشنز تم لوگ لے لو، اس کو قبول کرو تاکہ آگ نہ لگے۔ اور آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ سارے حدود توڑ دو، جتنی فحاشی ہے، جتنی بے راہ روی ہے عام کر دو۔ آگ اور پیٹرول کو پہلے ملانے کے سارے سامان کیے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ آگ بجھانے والی گاڑی لے کر کھڑے ہیں تیار کہ کب آگ لگے اور ہم اس کو بجھائیں گے۔ اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آگ ہی نہ لگنے دو، وہ سارے پریکاشنز ہمیں دیتا ہے کہ آگ ہی نہ لگے۔ تو جب آپ ایک صنف مخالف کو ملاتے ہیں، مخلوط سوسائٹی فارم کرتے ہیں، ایجوکیشن سسٹمز ہو، جاب کے طریقے ہو یا جو بھی ہو، آپ کے شادی بیاہ ہو، اگر وہاں پر آپ مخلوط سوسائٹی یا مخلوط محفل عام کر رہے ہیں تو لازماً کیا ہوگا، پھر اس کا نتیجہ تو خراب ہی نکلے گا نا۔ اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، کیونکہ ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ انسان کن چیزوں سے بہک سکتا ہے، کون سے کاموں سے بہک سکتا ہے، شیطان کس راستے سے انسان کے اندر آ سکتا ہے بہکانے کے لیے، اس کو فحش پر اکسانے کے لیے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی پھر ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کے بچے، جب اللہ نہ کرے کچھ گھروں کے بچے پھر نادانی اور لا علمی اور جہالت کی بنا پر ایسا کام کر جاتے ہیں کہ گھر سے چلے جاتے ہیں، خود سے شادی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر وہ شادی ناکام ہوتی ہے، پھر پلٹ کر آتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان کے اوپر سب گھروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو لڑکیاں گھر سے چلی جاتی ہیں تو زندگی بھر ان کے میکے کے دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو خاندان میں بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلے والدین نے آزادی دی، اپنی بیٹیوں کو بھیجا، جو چاہے کرو، نہ ان کے پر نظر رکھی، نہ کوئی ان کو پروٹیکشن دیا اس طرح سے، نہ ان کو سمجھایا گھر میں بٹھا کر کہ بیٹا دیکھو
اگر ہم نے تمہیں پڑھائی کی اجازت دی بھی ہے یا ہم تمہیں کہیں باہر جانے کی اجازت دے بھی رہے ہیں اپنے کالج میں جہاں پر کہیں پر بھی، تو دیکھو ہماری دی گئی اجازت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، کیونکہ اگر ایسا تم فائدہ اٹھاؤ گی اس کا غلط تو تمہیں خود نقصان ہوگا۔ پھر وہ لڑکیاں سر پکڑ کر بیٹھ کر روتی ہیں نا زندگی پر، کیونکہ میکا بھی چھوٹ جاتا ہے اور شوہر کی طرف سے تانے بھی پھر ملتے رہتے ہیں۔ وہی شوہر جس لڑکے کے لیے وہ گھر سے فرار ہوئی تھی، وہی لڑکا تانے دیتا ہے کہ تمہارا کیریکٹر کتنا خراب ہے، تم کیسی لڑکی ہو، ایک ایسی بیوی ہو کہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ سکتی ہے جنہیں پیدا کیا، تو تم مجھے تو چھوڑ کر کبھی بھی جا سکتی ہو۔ یہی سب ہوتا ہے، لیکن کاش لڑکیاں جان جاتی۔ اور یقین جانی کہ جہاں پر بھی لڑکیاں اس طرح سے گھروں سے جاتی ہیں، پیچھے سے اتنا بڑا نقصان کر جاتی ہیں، اگر وہ سوچ لیتی کہ ہمارے جانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا تو کبھی نہ جاتی۔ تو یہ ایک نادانی والا قدم ہے، اس لیے ہمارا دین کیوں ہمارے یہاں پر نکاح کے لیے ولی کی اجازت کمپلسری ہے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں پر، اسی وجہ سے تاکہ ایک والدین کی سرپرستی میں لڑکی رخصت ہو، وہ جو عزت وہ جو پروٹیکشن ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ تو اس بات کو ہم کو بچوں کو بٹھا کر سمجھانا پڑے گا۔ ہم کبھی قرآنی تعلیمات بچوں کو اسے انٹروڈیوس ہی نہیں کرواتے ہیں قرآنی تعلیمات سے۔ ہم بچوں کو بتاتے ہی نہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا حدود بتاتا ہے ہمارے لیے، یعنی لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے، خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیا حدود بتائے گئے ہیں، یا مرد اور عورت کا تعلق کس صورت میں قائم ہو سکتا ہے، صرف اور صرف نکاح کی صورت میں قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ کوئی پاک محبت اور سچی محبت یہ سب جھوٹے دعوے ہیں شیطان کے، اصل میں شیطان کا بہکاوا ہے، یہ لسٹ ہوتا ہے شادی سے پہلے ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں۔ اصل جو محبت ہوتی ہے وہ نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی والدین کی سرپرستی میں اور والدین کی موجودگی میں، ایک عزت کے ساتھ لڑکی رخصت ہوتی ہے۔ تو یہ اتنے خطرناک جو قانون بتائے گئے ہیں، یہ سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے کی آیت تھی کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی، اگر کوئی عورت اور مرد اس طرح سے ایسی حالت میں پائے جائیں تو پھر ان کے لیے سزا بہت سخت ہے کہ ان کو زندگی بھر اب گھر میں بند کر دو، نظر بند کر دو، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی وہ عورت، اور یا پھر ان کو سخت مارنے کی سزا تھی۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، یعنی ملک سے باہر کر دینا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد الزنا۔ تو یہاں پر اصل میں احکام وراثت کے بعد اب دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر زنا اور فحاشی ہے۔ تو زنا کے لیے جو گواہیوں کا نصاب ہے وہ 4 مردوں کی گواہی ہے، اور یہ سب عاقل اور بالغ 4 مرد ہونا چاہیے۔ 4 مرد آ کر گواہی دیں تبھی اس پر سزا نافذ کی جائے گی، ادروائز نہیں۔ اور یہ اتنی کڑی شرط اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ 4 مردوں نے لائیو دیکھنا، یہ تو تقریباً سمجھے کہ پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل سے ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں رکھی ہے کہ تاکہ زنا کے بارے میں باتیں یا خبریں عام نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ برائی وہیں کبھی دب جائے، کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ نیوز چینلز پر ان چیزوں کو اتنا زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے کہ جس کو نہیں معلوم ہے کوئی بات اس کو بھی معلوم ہو جائے، جس کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی، جو بیچارے بچے ہیں ابھی نادان ہیں ناسمجھ ہیں، وہ نیوز چینل دیکھ دیکھ کر، یہ کرائم والے چینلز دیکھ دیکھ کر وہ اور مزید اس کی کیوریوسٹی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر جو ایسی چیزوں کو دیکھ کر اور زیادہ اس کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے یہ خواہشات اور ابھرتی ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسی خبروں کو وہیں مٹی میں دبا دو، اس کو ظاہر مت ہونے دو تاکہ برائی وہیں کے وہیں دب جائے۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ 4 معتبر آدمی گواہی دیں گے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی 3 گواہی دیتا اور 1 گواہی نہ دے تو اس صورت میں وہ تینوں کی خیر نہیں، ان تینوں کو پھر ورنہ حد قذف دینی پڑے گی، یعنی جو گواہی دینے والے تھے اگر ان کو پورے 4 نہیں مل سکے اور صرف 3 نے دیا تو تینوں کو الٹا اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کو حد قذف کہتے ہیں کہ تم 4 پورے نہیں لا سکے، تم 3 ہو سکتا تم نے جھوٹ ساز باز کر لیے، جھوٹ بولا ہو، لہٰذا ان کو خود الٹا سزا دی جائے گی۔ بہرحال تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے واللذانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ زنا کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورت اور مرد یا عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی عمل قوم لوط یعنی ہم جنس پرستی کو بھی منع کیا جا رہا ہے، اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور جب نازل ہوئی تو پھر اس میں سزا بتائی گئی کہ اگر ان میرڈ مرد اور عورت لڑکی ہوں گے تو پھر اس صورت میں ان کو کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے ہوں گے، اور شادی شدہ زانی ہوں گے، شادی شدہ مرد اور عورت ہوں گے تو اس صورت میں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا بس۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر اگر وہ دونوں باز آ جائیں، گناہ سے توبہ کر لیں، نہ کرنے کا عزم کر لیں، وہ اصلاح یعنی اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں جو ان کی سچی توبہ ہوگی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا تو ان کو اذیت پہنچانے سے گریز کرو، ان اللہ کان تواب رحیم یعنی وہ خطا کار گناہ گاروں کی توبہ کو بہت کثرت سے قبول کرتا ہے، وہ عظیم اور رحمت و احسان کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ زنا کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا اور توبہ کی ہوگی اور اصلاح کی کوشش کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، ماشاءاللہ۔ یہی وہ بات ہے جو بہت سارے فرقوں کا رد کرتی ہے، کیونکہ کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان لوگوں نے کہا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہی نہیں رہتا، مسلمان ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، کتنا بھی بڑا کوئی گناہ کر لے اگر وہ سچی توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق سے نوازا، پھر ان کی توبہ قبول کی، اور اتنے بڑے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اگلی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی والی بات ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ بھی ہو اور ساتھ میں اصلاح کی کوشش بھی ہو اور دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہ جانے کی دل میں خواہش ہو۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ دیکھیے 17 اور 18 آیت کا۔ یقیناً توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے انہی لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی ہی۔ بس یہی لوگ ہیں کہ متوجہ ہوتا ہے اللہ ان پر، انہیں توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بڑا حکمت والا۔ اور نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی جو کرتے رہتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب آتی ہے ایک کو ان میں سے موت تو کہتا ہے بے شک میں نے توبہ کی اب، اور نہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب بہت دردناک۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں یہ گناہ بہت بڑا ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں نا، زنا کو، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امید دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بھی بخش دے گا، ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا علیم اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور اسی بنا پر تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کی آزادی دی ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے گا، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے۔ تو ایسے لوگ جن لوگوں سے کوئی بھی ایسا گناہ سرزد ہوا ہو یا ایسے کوئی تعلقات قائم ہوئے ہوں، کسی نے اس پر نظر نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو چھپا دیا، تو ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے جب تیار ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا، پلٹتا کیوں نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ یہ نہیں کہ آپ نے گالوں پر ہاتھ پھیر لے توبہ توبہ توبہ، ہمارے یہاں پر توبہ کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس دونوں گالوں پر ہاتھ پیٹ لیے اور کہا کہ ہم نے توبہ کر لی، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔
توبہ تو دل کے ارادے اور عزم کا نام ہے کہ دل میں مصمم ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، مجھے اس گناہ سے باز آ جانا ہے اور آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے دل میں، اور ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اپنے رب سے امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس معاف فرما دے گا، یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ تمام شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے، اور گناہ کبیرہ سے تو بغیر توبہ کی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس صورت میں ہے جب انسان چھوٹی موٹی غلطیاں کرے، تو بغیر توبہ کے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے تو گناہ کبیرہ کے لیے لازمی شرط ہے توبہ، اور وہ بھی سچی توبہ، توبۃ النصوحہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سچے دل سے کی گئی توبہ کی جس میں آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، دل میں ندامت اور شرمندگی ہو اور اس گناہ سے باز آ جائے۔ یہ شرائط مکمل کرنا ضروری ہے، ادروائز توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اپنے لیے توبہ کو لازم پکڑ لو، ویسے بھی کچھ گناہ ہو نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا کب ہے؟ گناہ سے پہلے ہے، بلکہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، تو آپ بتائیے کہ میرے اور آپ کے لیے لازم نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں؟ تو استغفار کو لازم پکڑ لیں، اور توبہ گناہ کے بعد ہوتی ہے، یعنی جب گناہ کر لیتا ہے انسان تو پھر وہ توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے 2 باتوں کی قید لگائی ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہ از راہ نادانی اور جہالت یا نادانستگی میں سرزد ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس قصور کے بعد اس شخص کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے اور توبہ کرے۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ یعنی گناہ بھی جان بوجھ کر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر مزید دلیر بھی ہو کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کر رہا ہو، توبہ میں بھی تاخیر کر رہا ہو، دیر کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں توبہ کے قبول ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے ان آیت میں کہ جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، یعنی جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب وہ یا تو موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے یا موت کے آثار دیکھ لیتا ہے، اس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو تب بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیونکہ توبہ ایک عمل کا نام ہے، آپ کو کر کے دکھانا ہے، آپ کو کچھ یعنی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب ایسا مرتے وقت توبہ کر رہے ہیں کہ کوئی عمل کا وقت ہی باقی نہیں رہا تو پھر توبہ اس وقت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی موت نزع کا وقت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے، نزع کا وقت طاری ہونے کے بعد اگر توبہ کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو وہ تھے جو مسلمان تھے مگر ساری عمر گناہ کرتے رہے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، تو ان دونوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان 2 آیت میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ ایک وہ جس نے جان بوجھ کر گناہ کیا مگر جب اسے گناہ کا احساس ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ کا جو لفظ یہاں پر آ رہا ہے اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہے، اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کی اور اپنے ذمے لے لیا۔ دوسری قسم وہ ہے جو لوگ گناہ تو نادانستہ طور پر کرتے ہیں، یعنی انجانے میں کر لیتے ہیں، لیکن معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ ڈیلے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں مسلمان جو عمر بھر تو توبہ کا خیال جن کے دل میں نہیں آتا، لیکن جب موت کے وقت موت کے آثار کو دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے، اس وقت توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے واضح طور پہ فرما دیا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی موت کے آثار دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھی قسم کے تو وہ لوگ ہیں جو کہ کفر کی حالت ہی میں مر گئے اور ان کو توبہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی توفیق ہی نہیں ملی، تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ کچھ شرائط تھے اور کچھ باتیں تھیں جو کہ ضروری ہے، اور یہاں پر یہ جو سزائیں دی گئی ہیں دراصل معاشرے کی بھلائی کے لیے دی گئی ہیں، کیونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ انسان کی بھلائی پر ہی مبنی ہیں، اور اس کو اصول خمسہ کہتے ہیں، جس میں نسب کو محفوظ رکھنا ہے، دوسرا مال کی حفاظت ہے، یعنی کوئی دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا ہے، تیسرا
عزت کی حفاظت ہے، پھر معاشرتی حقوق ہیں. تو یہاں پر نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ تمام سزائیں تجویز کی گئی ہیں کہ نسب محفوظ رہے اور زنا سے لوگ بچے رہیں. اور آپ دیکھیں جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری وبائیں بھی پھوٹ پڑتی ہیں. یعنی جب فحش کہا جاتا ہے سرے عام ہونے لگے اور کوئی برائی کو دیکھ کر روکنے والا نہ ہو تو پھر ایسے وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں جس کا کوئی ریزن پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آج آپ دیکھیں کہ جس حالت سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، جو وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، یہ دنیا میں لاک ڈاؤن ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے اور گناہ عام ہو جاتے ہیں یا گناہوں کو چھپ کر کرنے کی بجائے سرے عام کیا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ایسی ہی قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یا تو طوفان، ہوائیں، سونامی، زلزلے یا وبائیں. اور اسپیشلی یہ جو وبائیں ہیں اسی وجہ سے عام ہوتی ہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، ہم کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. اور ہم میں سے ہر کوئی سوچے، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے، پڑھائی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بچوں کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں اور ان کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائیں. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ابھی ہم ڈسکس جب کر رہے تھے قرآن کی آیتوں کو، کہ کتنے اقدار بدل جاتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو دیکھیں کہ ہم کو اکیلے باہر نکلنے کے لیے بھی منع کیا جاتا تھا. کبھی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، کہ اکیلی لڑکی باہر جائے. یعنی اسکول بھی جانا ہوتا تھا تو کوئی لازمن چھوڑنے والا ہوتا تھا، کوئی لازمن لانے والا ہوتا تھا اسکول سے. اگر کہیں باہر کوئی رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے تو بھی کوئی ساتھ میں جاتا تھا، کوئی ساتھ میں آتا تھا. کوئی چھوٹا لڑکا ہی کسی کو ساتھ میں بھیج دیا جاتا تھا، لیکن اکیلے نہیں بھیجا جاتا تھا لڑکی کو. آپ دیکھیں کس طرح سے چینج ہوتے ہیں ادوار، یہ اقدار کس طرح سے چینج ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، اب تو لڑکیوں کو اکیلے باہر بھیجنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی. لوگ ایک شہر چھوڑ دوسرے شہر میں بھی لڑکیوں کو بھیج دیں. اکیلے جاب کرنے کے لیے لڑکیاں اکیلی رہ رہی ہیں کہیں بھی دوسرے شہروں میں. آپ خود سوچ لیں کہ یہ دراصل یہ والدین کی طرف سے آزادی ہے نا، والدین نے خود چھوٹ دے رکھی ہے. کیسے رہ سکتی ہے بھلا لڑکیاں بغیر محرم کے دور دراز؟ ہاسٹل کی بات الگ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن صرف جاب کرنے کے لیے اکیلے فلیٹ لے کر رہنا یا کہیں اکیلے کسی کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ہی روم شیئر کرنا اور کوئی محرم ساتھ میں نہ ہو یا کوئی دھیان رکھنے والا، کوئی خیال رکھنے والا ساتھ میں نہ ہو، تو ایسے راستے کھولے ہی کیوں جائیں جس کی وجہ سے آگے چل کے خطرہ ہو کسی گناہ کی طرف جانے کا. تو اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ آگے چل کے ان خطرات میں گھرنے سے پہلے ہی وہ ہم کو روک لگا دیتا ہے کہ یہ تمام پریکاشنز کو تم فالو کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اس میں بہت حد تک چانسز، الحمدللہ بہت امید ہے کہ تم پھر گناہوں میں نہیں گریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والے بنیں، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو اپنانے والے بنیں. اور ہمارا دین ہمیں جو اقدار سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں جو ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں جو ہمارے دین نے جو پابندیاں لگائی ہیں ہم پر، وہ ہماری خیر اور بھلائی کے لیے. اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں سراسر ہمارا اپنا خود کا فائدہ اس میں ہے. تو لہٰذا وہ تمام احتیاط اور پابندیوں کو لازمی طور پر پکڑا جائے، اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہم خود نقصان سے بچ سکیں، ہم خود گڑھے میں گرنے سے بچ سکیں. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.